بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر آئی ٹی ایل نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، بلدیاتی الیکشن پہ ہم مسلسل گزشتہ 1.5 ہفتے سے بات کر رہے ہیں۔ تمام جتنی اس میں کاوشیں اور محنتیں تمام جماعتوں نے کی اور اس میں مشاورتیں چلتی رہی ہیں، بالآخر الیکشن کمیشن جو مسلسل کئی دفعہ اس الیکشن کو ملتوی کر چکا تھا درخواستوں پہ سندھ گورنمنٹ کی، بالآخر اس نے 15 جنوری کو یہ الیکشن کروا دیا، یعنی کل کی تاریخ میں۔ کل کی تاریخ میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بڑی بڑی جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور جے یو آئی اور جو چھوٹی جماعتوں نے اس میں حصہ لیا اور بھرپور حصہ لیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اس کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ آخری وقت تک یعنی 14 جنوری کی رات تک، ہفتے کی رات تک وہ اس بات پہ مصر تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں حصہ لینے دے، لیکن نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ، جو کہ الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا۔ حالانکہ سندھ گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی اور انہوں نے ایک دفعہ پھر ملتوی کرنے کے لیے درخواست دی، لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں مانا۔ بالآخر 15 جنوری کو یعنی کل صبح سے الیکشن 9 بجے سے شروع ہوئے اور شام کو 5 ساڑھے 5 بجے تک کا اس کا ٹائم تھا اور وہ اس ٹائم پہ ختم ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کل سے اب تک کے جو ہیں الیکشن کی رزلٹ آ رہے ہیں، جو کہ بہت لیٹ ہوئے ہیں، جس پہ بڑے جماعتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، خاص طور پہ حکمراں پارٹی نے بھی، اور خاص طور پہ جو دوسری پارٹی ہیں یعنی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے بھی باقاعدہ اس بات پہ پریس کانفرنسیں کی ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ رزلٹ نہیں آئے ہیں۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے تک جو ہے وہ رزلٹ نہیں آ رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اوور آل جو ہے وہ کلین سویپ کیا ہے، خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں تو کلین سویپ کر لیا ہے، اور کراچی میں بھی جو ہے وہ ان کی سیٹیں ابھی تک جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی ہے اور تیسرے نمبر پہ تحریک انصاف ہے، اور اس کے بعد جو ہیں وہ چھوٹی جماعتیں ہیں، نون لیگ کی بھی 7 سیٹیں ہیں۔ تو اس طریقے سے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، 235 یو سیز کے رزلٹ الیکشن کمیشن نے ابھی آدھے گھنٹے پہلے دیے ہیں، جس کے روح سے یہ تینوں جو ہیں بترتیب پارٹیاں جو ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ سیٹیں لے کے ابھی نظر آ رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ناظرین، ابھی پریس کانفرنس کی ہے جماعت اسلامی نے بھی، اور انہوں نے اس بات کا الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے مسلسل دھاندلی کی ہے۔ ہماری تو 100 سیٹیں جو ہیں ہماری کنفرم تھی کہ وہ 100 سیٹیں یہاں پہ ہم جیتیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ 86 کا کہا جا رہا ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں نہ ہم سندھ گورنمنٹ سے بات کریں گے، الیکشن کمیشن سے ہم نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلا لیا، ہم سندھ الیکشن کمشنر کے پاس جائیں گے، ان سے بات کریں گے اور ان سے انصاف مانگیں گے، اور پیپلز پارٹی سے اسی صورت میں ہماری بات ہو سکے گی کہ اگر وہ ہمیں نمبر 1 پارٹی تسلیم کریں۔ تو اب دیکھیں ناظرین، تقریباً کراچی کا رزلٹ تو آ ہی گیا ہے 235 یو سیز کا، جس میں نمبر 1 پہ پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے، دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے، تیسرے نمبر پہ تحریک انصاف نظر آ رہی ہے، چوتھے نمبر پہ مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی پارٹیاں اور آزاد امیدوار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی سعید غنی صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں، دھاندلی نہیں ہو رہی ہے، دیر سے رزلٹ آئے جس کی ہمیں بھی فکر ہے، ہم نے بھی الیکشن کمیشن کو رجوع کیا اس سلسلے میں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ میئر جو ہے وہ آیا کولیشن سے بنتا ہے، وہ کولیشن کس کا ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا جماعت اسلامی کے ساتھ ہوگا یا جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی کے ساتھ بنے گا؟ یہ کل تک واضح ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ نے پچھلے اگر ہم جائزہ لیں تو پچھلے الیکشنوں میں یا بلدیاتی الیکشنوں میں موسٹلی جو ہے ایم کیو ایم نے بھرپور حصہ لیا تھا بلدیاتی الیکشنز میں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ ان کے میئر منتخب ہوئے اور انہوں نے کام بھی کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم جماعت اسلامی کی بات کریں تو ان کے بھی میئرز آئے ہیں اور کافی کام کیا، اور اگر دیکھا جائے تو اس میں حق بجانب ہوں کہنے میں کہ اس دفعہ جتنے بھی شہری کراچی کے مسائل تھے اس پہ اگر کسی نے زیادہ آواز اٹھائی ہے تو وہ ہے جماعت اسلامی۔ جب بھی کوئی گیس کا مسئلہ ہوا یا الیکٹرک کے بلوں کا مسئلہ ہوا یا
کوئی اور دیگر مسائل کراچی میں ہوئے تو اس میں جماعت اسلامی نے بھرپور احتجاج کیا، اور لوگ ان کے کہنے پہ، ان کی پارٹی کے لوگ بھی اور عوام بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے۔ تو ان کا بھی اس وقت یہی کہنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ سب سے بڑا ہے، ہماری نمبر 1 پارٹی ہے، اور ہم نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، تو اور ہم نے ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ الیکشن کروانے کی تجویز دی، اور اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، نہیں تو دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ اس الیکشن کو منعقد کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کریڈٹ ہمارے پاس ہے، اور ہمیں نمبر 1 پارٹی تسلیم کی جائے، اور ہمیں جو یہ صرف 86 سیٹیں دی جا رہی ہیں، ہمارے حساب سے جو ہے وہ ہماری 100 سیٹیں ہیں، اور ابھی جو ہیں 5-6 سیٹوں پہ ہمارے یہاں گھپلے کیے گئے ہیں، جس کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ذمہ دار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں جب تک کہ ہمیں تسلیم نہیں کیا جائے گا نمبر 1 پارٹی، ہم آگے کسی کولیشن سے بات نہیں کریں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ناظرین کہ اب تک کا جو 235 UCs کا جو رزلٹ الیکشن کمیشن نے دیا ہے، وہ ہم نے آپ کے گوشہ گزار کیا۔ اگلے بلاگ تک مجھے علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔